بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد عرفان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو قصہ کہانی۔ جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، میں آج آپ کو بہت ہی پیارا واقعہ سنانے جا رہا ہوں، تو آئیں واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ کوئی ہے جو میرے ہاتھ پر تھوڑی دیر کے لیے چند اشرفیاں رکھ دے تاکہ میں بھی کچھ دیر کے لیے دولت کے احساس سے لطف اندوز ہو سکوں۔ یہ عجیب و غریب صدا سن کر وہ دونوں بھائی چونک اٹھے۔ انہوں نے حیرت و تعجب سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ راہ گزر کے کنارے بیٹھا اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے بڑی پرسوز آواز میں صدا لگا رہا تھا۔ اس کے لہجے میں زمانے بھر کی حسرت تھی۔ اس کی درد بھری آواز نے ان کے قدم جکڑ لیے تھے۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کی لگامیں کھینچ دیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک نے دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آؤ یار، بیچارے فقیر کی یہ حسرت پوری کر ہی دیتے ہیں، یہ بھی کیا یاد کرے گا؟ دوسرا مسکراتے ہوئے بولا، اور وہ دونوں اپنے گھوڑے سے اتر کر فقیر کی طرف بڑھے۔ یہ لو بابا، یہ اشرفیاں اپنے ہاتھ پر رکھ کر اپنی حسرت پوری کر لو۔ یہ کہہ کر ایک نے اپنی کمر سے بندھی ہوئی تھیلی کا منہ کھول کر سونے اور چاندی کے سکے فقیر کے ہاتھ پر الٹ دیے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے اے پردیسی مسافرو، جس طرح تم نے میری حسرت اور خواہش کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ تمہاری آسوں مرادوں کو پورا کرے۔ اشرفیاں دیکھ کر فقیر کی باتیں کھل گئی تھیں۔ وہ بڑے اشتیاق اور محبت سے انہیں الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ لاؤ بابا، یہ اشرفیاں مجھے واپس کر دو، ہمیں ذرا جلدی ہے، ہم نے اپنے وطن لوٹنا ہے، ہمارا ابھی بہت سا سفر باقی ہے۔ جب کافی دیر تک وہ اشرفیوں کو یوں الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا تو ایک نوجوان بولا، کیا کہا؟ یہ اشرفیاں میں تمہیں دے دوں؟ لو بھلا، میں اپنی اشرفیاں تمہیں کیوں دوں؟ فقیر اشرفیوں کو اپنے چوگے میں چھپاتے ہوئے بولا۔ کیا؟ وہ دونوں چلا اٹھے۔ ان کے چلانے کی آواز سن کر بہت سے راہگیر بھی رک کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ دماغ تو نہیں چل گیا آپ کا؟ یہ اشرفیاں ہماری ہیں، ہم نے آپ کی خواہش پر صرف چند منٹ کے لیے آپ کے ہاتھ پر رکھی تھیں۔ نوجوان زور زور سے چلاتے ہوئے بولا، او لوگو، دیکھو، یہ دونوں مجھ غریب فقیر کو لوٹ رہے ہیں۔ آہ، کیا زمانہ آ گیا ہے، اب تو لوگ مجھ جیسے قسمت کے ستائے فقیروں کو بھی لوٹنے لگ گئے، اور وہ بھی دن دہاڑے۔ فقیر نے تو باقاعدہ شور مچانا شروع کر دیا۔ مکار، دھوکے باز فقیر، تجھے شرم نہیں آتی یوں جھوٹ بولتے ہوئے؟ دوسرا نوجوان غصے سے بولا، لوگو، مجھے بچاؤ، یہ اجنبی مسافر مجھ فقیر کو لوٹ رہے ہیں۔ فقیر زور زور سے دہائیاں دیتے ہوئے بولا۔ ان کا یہ شور سن کر بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ فقیر کی بس ایک ہی رٹ تھی کہ یہ اشرفیاں اس کی ہیں، اور یہ لوگ مجھے لوٹنا چاہ رہے تھے، جبکہ وہ دونوں اجنبی مسافر قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو یقین دلا رہے تھے کہ یہ اشرفیاں ان کے خون پسینے کی کمائی ہیں۔ لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ آخر ایک سیانے بزرگ نے کہا، میری مانو تو ان تینوں کو بادشاہ سلامت کے پاس لے چلو، وہی صحیح فیصلہ کریں گے۔ ان بزرگوں کی یہ رائے سب کو پسند آئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سب لوگ بادشاہ سلامت کے دربار میں موجود تھے۔ وہ آگے بڑھے اور تمام معاملہ بادشاہ سلامت کے گوش گزار کر دیا۔ ہاں فقیر بابا، تمہیں کیا کہنا ہے؟ تمام بات سن کر بادشاہ سلامت نے فقیر سے پوچھا، حضور، یہ اشرفیاں میری ہیں، میں نے بھیک مانگ مانگ کر ان کو جمع کیا ہے، اور اب یہ پردیسی اچکے مجھ سے میری جمع پونجی چھین لینا چاہتے ہیں۔
حضور، میری گزارش ہے کہ ان چوروں سے اس غلام کی جان چھڑائی جائے اور ان کو قید خانے میں ڈال دیا جائے تاکہ یہ دوبارہ مجھ جیسے کسی اور قسمت کے ستائے ہوئے کو تنگ نہ کر سکیں۔ فقیر انتہائی عاجزی اور انکساری سے بولا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کی درد بھری باتیں سن کر دربار میں موجود لوگوں کے دل پسیج گئے تھے۔ کیوں بھائی، کیا یہ فقیر سچ کہہ رہا ہے؟ بادشاہ سلامت نے سوالیہ نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھا۔ نہیں عالی جا، یہ مکار و عیار بوڑھا جھوٹ بول رہا ہے۔ حضور، ہم دونوں بھائی ہیں۔ تلاش روزگار نے ہمیں وطن سے بے وطن کر دیا اور ہم روزی کمانے کے لیے آپ کے ملک میں آ گئے۔ سلطان معظم، ہم قصاب کا کام کرتے ہیں۔ ہم نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے یہ اشرفیاں جمع کی تھیں۔ اب 7 سالوں بعد ہم اپنے وطن واپس جا رہے تھے کہ اچانک ہم نے اس فقیر کی عجیب و غریب صدا سنی۔ یہ کہہ رہا تھا، کوئی ہے جو میرے ہاتھ پر تھوڑی دیر کے لیے چند اشرفیاں رکھ دے تاکہ میں بھی کچھ دیر دولت کے احساس کا مزہ چکھ سکوں۔ حضور، ہمیں اس پر ترس آ گیا اور ہم نے اشرفیاں اس کے ہاتھ پر رکھ دیں اور یہ ان پر قبضہ جما کر بیٹھ گیا۔ میری حضور سے التجا ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اور ہمیں ہماری اشرفیاں واپس دلوائی جائیں تاکہ ہم جلد از جلد اپنے وطن واپس پہنچ سکیں۔ اتنا کہہ کر وہ نوجوان خاموش ہو گیا۔ تمام معاملہ سن کر بادشاہ سلامت گہری سوچ میں پڑ گئے۔ وہ بہت ہی انصاف پسند اور عقل مند بادشاہ تھے، لیکن یہ عجیب و غریب قصہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اچانک انہیں ایک خیال آیا۔ ایک برتن میں گرم پانی لایا جائے۔ اچانک دربار میں بادشاہ سلامت کی باروب اور پرجلال آواز گونجی۔ یہ سن کر دونوں بھائی تھر تھر کانپنے لگے۔ وہ سمجھے شاید بادشاہ سلامت کو فقیر کی بات پر یقین آ گیا ہے اور وہ ان دونوں کو لٹیرے خیال کر کے سزا دے رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد خادم ایک بڑے سے برتن میں کھولتا ہوا گرم پانی لے آیا۔ فقیر، تمام اشرفیاں اس گرم پانی میں ڈال دو۔ بادشاہ سلامت بولے۔ فقیر نے حسرت سے ایک نظر بادشاہ سلامت کی طرف دیکھا اور اشرفیاں پانی میں ڈال دیں۔ دربار میں موجود تمام لوگ تعجب سے بادشاہ سلامت کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آخر وہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ بادشاہ سلامت اپنے تخت سے اٹھے اور پانی کے برتن کے پاس آ گئے۔ کافی دیر وہ باغور پانی کو دیکھتے رہے۔ یہ فقیر جھوٹا اور مکار ہے۔ یہ اشرفیاں اس کی نہیں ہیں بلکہ ان 2 اجنبی مسافروں کی ہیں۔ اس دھوکے باز فقیر کو لے جا کر قید میں ڈال دو اور اشرفیاں ان دونوں بھائیوں کے حوالے کر دو۔ بادشاہ سلامت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ سب لوگ ان کے اس فیصلے پر حیران تھے کہ آخر ان کو کیسے پتہ چلا فقیر جھوٹا اور دونوں بھائی سچے ہیں۔ حضور، سلطان کا اقبال بلند ہو۔ اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ آخر ایک درباری نے ہمت کی۔ امان دی جاتی ہے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضور، آپ نے جو فیصلہ فرمایا ہے درست ہی فرمایا ہے، کیوں نہ کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ بہت ہی انصاف پسند ہیں۔ ناانصافی تو آپ کر ہی نہیں سکتے۔ عالی جا، آپ کا یہ فیصلہ کچھ سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ درباری بولا۔ یہ فیصلہ میں نے نہیں، دراصل گرم پانی نے کیا ہے۔ پانی نے؟ بھلا وہ کیسے؟ سب نے حسرت سے بادشاہ سلامت کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، پانی نے۔ وہ اس طرح کہ ان دونوں بھائیوں کا کہنا تھا
کہ یہ قصاب کا کام کرتے ہیں، گوشت کاٹتے بیچتے ہیں، تو عام طور پر قصابوں کے ہاتھ سے گوشت کے ذرات اشرفیوں پر لگ جاتے ہیں۔ جب میں نے اشرفیاں پانی میں ڈالیں تو گوشت کے ذرات گرم پانی کی وجہ سے الگ ہو کر اوپر تیرنے لگے۔ بس میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ بیکاری جھوٹ بول رہا ہے اور یہ دونوں بھائی سچے ہیں، اور سارا دربار بادشاہ سلامت کی ذہانت پر اش اش کر اٹھا اور انصاف کی جیت ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔